الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل یوٹیوب چکوال جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید چکوال کے پلیٹ فارم پر حاضرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق، السلام علیکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا نکاح کا رجسٹر کروانا لازمی ہے یا لازمی نہیں ہے، تو اس سوال کا بھی جواب دیں گے اور ساتھ ساتھ نکاح کی شرائط بھی بیان کریں گے، کیونکہ نکاح کی شرائط کا تعلق بھی اس نکاح کے رجسٹر کروانے کے ساتھ ہے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ النکاح ينعقد بالایجاب والقبول، کہ نکاح ایجاب اور قبول کے ذریعے سے منعقد ہو جاتا ہے۔ ایجاب کا مطلب ہے کہ دعوت دینا، نکاح کی پیغام پہنچانا جی۔ قبول کا مطلب ہے ایک دوسرے کا آگے قبول کر لینا۔ ایجاب کا چاہے وہ صیغہ عورت بولے چاہے مرد بولے، قبول کا چاہے پہلے مرد بولے، اس طریقے سے کہ ایجاب اور قبول تو ضروری ہے نکاح میں، یہ لازمی ہے جی۔ لیکن نکاح کے لیے فقہا نے 3 بنیادی شرطیں ذکر کی۔ ایک یہ کہ عاقل ہو جی، دوسرا کیا ہے بالغ ہو جی، تیسرا کیا ہے کہ 2 گواہ بھی موجود ہوں جی۔ 2 گواہ، 2 مسلمان مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 مسلمان عورتیں یہ موجود ہوں گی، تب نکاح ہوگا جی۔ اب ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کو رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نکاح کو رجسٹرڈ کروانا چاہیے ہر حال میں، اور یہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، پاکستان میں ایک آرڈیننس ہے جو 1961 میں بابت 61 میں یہ منظور ہوا، اس کا دفعہ جو ہے 5 کے تحت نکاح کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہے جی۔ تو نکاح کو رجسٹرڈ کروانا اس وجہ سے، نکاح خان کے ہاں جو کتاب ہوتی ہے یونین کونسل کی طرف سے دی جاتی ہے، اس میں رجسٹرڈ کروانا اس وجہ سے یہ لازم ہے کیوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، حکومت پاکستان ایک قانون بنا دیا ہے، اور حدیث مبارکہ کی روح سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، کہ تم جو ہے قرآن نے فرمایا کہ اولی الامر کی بھی اطاعت کرو جی۔ اور ساتھ حدیث کیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی فاسق فاجر بھی حاکم بن جائے تو تم اس کی بھی اطاعت کرو جی۔ تو گویا کہ جو شخص نکاح تو کر لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے بہت سے آگے جو ہے وہ نقصان بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت بھی نہیں ہوتی جی۔ نکاح رجسٹر نہ کروانے کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے کہ کل اللہ نہ کرے کسی کا جو ہے وہ طلاق پر، ڈیورس پر نوبت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر جھگڑا ہو جاتا ہے جی کہ نکاح کب ہوا جی، کیسے ہوا جی، کون تھا۔ اگر نکاح رجسٹرڈ ہو، وہاں گواہوں کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں گواہ موجود ہیں، فلاں جگہ پر ہوا تھا، تو پھر بعد کے جو اختلافات ہیں وہ نہیں ہوتے جی۔ تو تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک ضابطہ اور قانون ہے جی، اس ضابطے اور قانون پر عمل درآمد کرنا، یہ جو ہے ایک بطور شہری، پاکستان کے شہری یا کسی دوسرے ملک کے شہری کا، اس کے جو قوانین ہیں ملک کے، ان پر احترام اور ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے جی۔ تو تیسرا یہ کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ نہیں، نکاح جو ہے وہ لازم نہیں ہے، رجسٹر کروانا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے جو خفیہ نکاح ہیں جی، جو پوشیدہ نکاح ہیں جی، اس کو بھی اور زیادہ پروموٹ ملے گا جی۔ حدیث کی روح سے جو شادی کرے، نکاح کرے جی، تو وہ اس کو ظاہر بھی کرے جی، اس کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں جی، آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جو نکاح ہے اس کو چھپا کر نہیں رکھا۔ تو الغرض اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا، گواہ بھی موجود ہیں، ایجاب و قبول بھی ہو گیا، تو اس کا نکاح منعقد ہو گیا ہے، یعنی اس کا بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا تو صحیح ہو گیا، لیکن لیگلی طور پر، قانونی طور پر وہ صحیح نہیں ہے جی۔
تو اس وجہ سے جو بھی شخص شادی کرے، نکاح کرے، تو اس کو اپنی جو یونین کونسل ہے اس میں اس کا اندراج لازمی کروائے، کل کے اختلاف کی صورت میں کوئی مزید جو ہے کوئی اور بحران نہ کھڑا ہو سکے۔ شکریہ، والسلام۔